نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ آج یہاں پر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب تک جو حکومت کے ساتھ مدارس کی تنظیمات کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ معاہدات بھی ہوتے رہے ہیں، اس پر ایک مشاورت تھی اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہر قیمت پر دینی مدارس کی آزادی کو برقرار رکھا جائے گا۔ دینی مدارس کے بارے میں جو مغربی دنیا نے ایک تاثر پیدا کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں دینی مدارس کی اصلاحات، کبھی کہتے ہیں دینی مدارس کو اور ان کے طلباء کو قومی دھارے میں لانا، اس قسم کے الفاظ دینی مدارس کے بارے میں منفی رجحانات کو فروغ دیتے ہیں۔ دینی مدارس ہمارے ملک کی تعلیمی نظام کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی تاریخی جڑیں ہیں اور وہ کمزور جڑیں نہیں ہیں کہ کوئی ترنے والا سمجھ کر اس کو نگل سکے گا۔ مدارس کی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی تعلیمی نصاب پر اطمینان ہے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے علوم کی ترویج کے لیے ہر مکتب فکر نے جو نظام قائم کیا ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، کوئی قانون سے باہر نہیں ہے، لیکن اس کو روزانہ نئے نئے مسائل پیدا کر کے متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اس قسم کے رجحانات کی تردید کرتے ہیں اور مدارس کی آزادی کے حوالے سے ایک بھرپور مربوط نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ وزیر اعظم کی سیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے پارلیمنٹ میں ان کو ووٹ نہیں دیا، سلیکٹڈ کو نہیں، وزیر اعظم؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا یہ دیکھیے، ایک بیانیہ ہوتا ہے اور 25 جولائی 2018 کے اگلے روز ہی جب تمام سیاست جان جمع ہوئے اور ایک ہفتے کے اندر انہوں نے جو متفقہ موقف دیا، آج تک مسلسل وہی بیانیہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم نے پورے ملک میں ملین مارچ کیے اسی بیانیے کو لے کر، ہم نے آزادی مارچ کیا اسی بیانیے کو لے کر۔ ہمارے سامنے مسئلہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا نہیں تھا، ورنہ چند مہینے پہلے جو 2 سطروں کا ایک حکم نامہ سامنے آیا تھا تو ہم نے یہی رد عمل دیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی توسیع وغیرہ کے معاملات کو ہم سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتے، لیکن انہوں نے خود ان کو عدالت میں گھسیٹا، ایک سمری، دوسری سمری، تیسری سمری، اور اس طرح آرمی چیف کے مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا، ان کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب دیکھا تو قانونی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اہم مسئلے کے اوپر ہم نے کہا جی کہ ہم اس قانون سازی میں حصہ نہیں لیں۔ فائدہ کس کو پہنچتا ہے، نقصان کس کو ہوتا ہے، قطع نظر اس کی۔ ہم نے اپنے بیانیے کو تحفظ دینا تھا۔ پبلک کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ تھی اس کی ناجائز حکومت کے حوالے سے، ناجائز اسمبلی کے حوالے سے، ناجائز اور نااہل ہونے کے حوالے سے عوام پر کیا گزر رہی ہے اور ہم کیا توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ جس پورے 22 کروڑ قوم کو جس اپوزیشن کا سہارا کی ضرورت ہے، ہم نے ان کا سہارا ہی ختم کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ جب ایک دفعہ طے ہے کہ ایکٹ سے پاس ہونا ہے تو ایکٹ تو سادہ اکثریت سے پاس ہو سکتا تھا، پھر اپوزیشن کی جماعتوں نے اپنا بیانیہ کیوں تبدیل کیا، کیوں اس کو مجروح کیا، کیوں عام آدمی کی سوچ جو ہے اس کو ان کو بے سہارا کیا۔ لہذا ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں،
ہم سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو اور اس سے وابستہ ان کے ووٹرز کو اور عوام کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. ہم میدان میں رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز اگلے مہینوں میں ہم دوبارہ عوام میں آنا چاہتے ہیں اور پبلک کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کریں. مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جبکہ طے تھا، آپ نے کہا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہی یہ منظور ہونا ہے، اپوزیشن کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے اپوزیشن کے اتحاد میں شامل دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اسے ووٹ کیوں دیا؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ ان کے مفادات کیا ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ آپ کی اپوزیشن اب اس کے بعد کہاں کھڑی ہے، اس کی جو کیا دم خم رہ گیا اس میں ایڈ کر لیجئے کہ کیا یہ آئندہ کے لیے ٹھیک ہوا ہے؟ مطلب جب بھی یہ ان کی ٹرم ختم ہوگی کسی بھی سی او ایس کی، وہ لابنگ کرنا شروع کر دے گا. میں نے پریس کانفرنس میں آپ حضرات کو 2 باتوں کی طرف متوجہ کیا تھا. ایک بذات خود اس بل کے مندرجات، اور دوسرا اسمبلی کو ایسا بل پاس کرنے کا حق. یہ 2 الگ الگ چیزیں میں نے ذکر کی تھی. ہم نے ترجیح اس کو دی کہ ہم اس جعلی اسمبلی کو اتنے حساس اور اہم نوعیت کے مسئلے پر ووٹ نہیں کریں گے، اس کی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی. لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی فون پہ بات کی ہے، میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی فون پہ بات کی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت سے براہ راست بات نہیں ہوئی، لیکن ان کے لوگوں سے بات ہوتی رہی ہے. انہوں نے فیصلے دے دیے کہ ہم غیر مشروط حمایت کریں گے. یہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ترامیم کے ساتھ کریں گے، اور رات تک وہ ترامیم کی بات کرتے رہے، لیکن صبح وہ بھی واپس کر دیے. ہم نے فراخ دلی کا اپوزیشن ایک رہے، یہ بھی مشورہ ان کو دیا کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہی ہے تو پھر مندرجات کو سامنے رکھ لو، جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں، جس کا کل آپ کے ملک کے نظام پر اس کا منفی اثرات مرتب ہوں گے آنے والے مستقبل کے لیے، تو کم اس کو تو کنٹرول کریں، ترامیم پر تو زور دیں. نہیں مانیں گے تو پھر ہم قوم کے سامنے ایک چیز تو آئے گی. لیکن مجھے بالکل آپ کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کے کیا منافع تھے اور کیا مفادات تھے اور میں اس کا کیسے تعین کروں. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں کہ یقیناً اپوزیشن کو نقصان پہنچا ہے، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تنہا اس وقت اپوزیشن کر رہے ہیں. عمر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ قبر میں سکون ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کو قبر میں لے جانا چاہتے ہیں؟ قبر میں عذاب بھی ہے. دیکھیے میں سنوں، بالکل انہوں نے صحیح بات کہی ہے کہ قوم اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو قبر میں اتار دیا جائے. باقی تو تمام معاملات تجہیز و تکفین تو ہو چکی ہے، لیکن تدفین نہیں ہوئی ابھی تک. تو قوم کو اس مقام پر پہنچانے کے بعد ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ؟ لہذا ان لوگوں سے جان چھڑانا یہ ایک قومی فریضہ بن چکا ہے، اور ظالم حکمران، ناجائز اور نااہل حکمران کیوں کر قوم پر حکومت کرے؟ قوم کی رائے آزادی مارچ میں سامنے آ گئی. آپ کے لاہور سے ہم گزرے ہیں، ساری رات جگہ جگہ پر قوم نے ہمارا استقبال کیا، پورے پنجاب نے ہمارا استقبال کیا ہے، پورے سندھ نے ہمارا استقبال کیا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر جمع تھے. اتنی بڑی دنیا وہاں موجود، تو آپ قوم کی رائے کیا ہوتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان میں آمریت ہے، اور ہمیں آمریت کو بے نقاب کرنا ہوگا. اس کے بغیر اب معاملات نہیں چل سکیں گے. ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک عام تاثر جو ہے، ظاہر ہے آپ کو بھی یہ پتہ چلتا ہوگا، یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے آپ کے ساتھ دغا کیا. یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کا. ایک تو یہ فرما دیجیے گا یہ پرسیپشن کس حد تک درست ہے کہ آپ کے دھرنے سے انہوں نے کتنا فائدہ لیا، اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا ان ہاؤس تبدیلی دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے 5-6 ماہ میں، یا نیا الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ مجھے اس پر تو بالکل بات نہیں کرنی. دغا کیا ہوتا ہے ان کا پارٹی کا موقف ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے اپنا ہی جب ناجائز حکمرانوں کا سفینہ ڈبونے کے لیے نکلے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سفینہ ڈبو دیا ہے. مجھے افسوس اس بات پر ہے. اپوزیشن کی وحدت سے حکومت کمزور ہوتی ہے، لیکن اگر اپوزیشن اس طرح بکھر جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے حکمرانوں کو پھر اقتدار کا. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت چلے گی نہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ عالمی قوانین میں ترامیم کے بعد
ووٹ کی بالادستی ہوئی ہے, بوٹ کی بالادستی ہوئی ہے. یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, میری بات سے اچھا عمران صاحب ان ہاؤس تبدیلی دیکھ رہے ہیں, الیکشن دیکھ رہے ہیں, یہ بتائیں. دونوں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. عمران صاحب الیکشن ہوگا 2020 میں جی انشاءاللہ. عمران صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے تو مارچ کیا وہ بڑا کامیاب رہا, اب کوئی سیکنڈ فیز شروع ہوگا, آپ اس کے لیے کیا آپ کا لاہ عمل ہے؟ میں اپنی جماعت کے ساتھ رابطے میں ہوں اور انشاءاللہ العزیز میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم آنے والے نئی تحریک کا آغاز پنجاب سے کریں, کیونکہ زیادہ تر یہاں کا کارکن اور یہاں کا عوام مایوس ہوا ہے. ان کی مایوسی کو دور کرنا ہے, وہ مشورے کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مشورے کے ساتھ شکریہ. 10 لاکھ لوگ تھے آپ کے ساتھ, قوم آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ کون نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ چینج نہیں لا سکتے؟ یہ بات آپ جو جس وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اگلا کی پروگرام